اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ، جس میں عرب کے اس شیر نے سینکڑوں کفار کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام، جنہوں نے ہر جنگ، ہر غزوہ میں ایسی دلیرانہ بہادری کا مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے متعلق بتائیں گے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مقام بدر پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی اصل وجہ حضرت علی اور حضرت حمزہ کا زور بازو تھا۔ کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر بے پناہ ظلم ڈھاتے، یہاں تک کہ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ بس جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے تمام مسلمانوں کو خوش دلی سے قبول کیا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی تو انہیں اپنی حاکمیت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور جنگ کا مطالبہ کر دیا۔ کفار مکہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواریوں کی قلت تھی، جس کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام موجود تھے۔ بدر کا میدان تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کفار کے لشکر سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو دعوت جنگ دی۔ یہ عربوں کا دستور تھا۔ جنگ کے آغاز میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ پہلے خود دعوت دیا کرتے تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 حریف عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ ذوالفقار کی دھار اور قوت ایمانی سے بڑے حیدری بازو سے ولید زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور اس کا کام بھی تمام ہوا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا۔ کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مسلمان کفار پر غالب آ گئے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے اور حیدر کرار ابن ابی طالب کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام مسلمانوں کے خلاف 3 گنا زیادہ تھے اور تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، ان کا غرور و تکبر میدان میں ہی بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی، جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد سے فتح ملی۔